ٹائٹینک جو آج تک کی تاریخ میں بنایا جانے والا سب سے بڑا جہاز تھا، جسے انسنکیبل کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور افسوس یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں منزل تک نہ پہنچ سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائٹینک کے بارے میں کچھ ایسے سٹرینج فیکٹ کہ ٹائٹینک آخر ڈوبا تو وہ ڈوبا کیوں، اور ٹائٹینک کو بناتے وقت ایسی کون سی غلطیاں کی گئی تھیں جو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ بنی۔ ناظرین، 3 سال میں تیار ہونے والا ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے سفر کرنا تھا وہ ٹکٹ خرید کر سوار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آج کے دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا، اور دور دور تک سمندری طوفان آنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ خاموشی ان تمام مسافروں کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والی تھی جو سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے ایسی مسٹیکس پر جو کہ اگر نہ کی گئی ہوتی تو شاید ٹائٹینک اپنے ڈوبنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کامیاب سفر کی وجہ سے مشہور ہوتا۔ ناظرین، ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا، سب سے لگژریس اور سب سے مہنگا ترین جہاز بھی تھا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں ٹائٹینک کی کنسٹرکشن کی تو ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع کی گئی تھی، اور تقریباً 2000 ورکر کی دن رات محنت سے ٹائٹینک کو 3 سالوں میں تیار کر لیا گیا تھا۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن کے بعد اب وہ اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سمندر میں سفر کرنے سے پہلے ہر شپ کا ایک رننگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور یہ ٹیسٹ ٹائٹینک نے بڑی آسانی سے پاس کر لیا تھا۔ اس ٹیسٹ کو کر لینے کے بعد ہر انسان ٹائٹینک پر اعتماد کرنے لگا تھا، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، جس کے بعد ٹائٹینک کی پوری دنیا میں اشاعت کی گئی، جس کا ٹائٹل رکھا گیا دی انسنکیبل ٹائٹینک۔ ناظرین، 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنا تھا، جو ساؤتھ ہیمپٹن سے لے کر امریکہ کے شہر نیو یارک تک ہونا تھا۔ بات کریں ٹائٹینک کی ٹکٹ کی تو اکانومی کلاس کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت آلموسٹ 150 امریکن ڈالر رکھی گئی، جو کہ آج کے دور میں تقریباً 4 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹائٹینک کے تمام ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے، اور فائنلی وہ دن آ گیا جب سفر کا آغاز کرنا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے ٹھیک دوپہر 12 بجے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا تھا، اور یہ سفر بالکل کامیابی کے ساتھ شروع تھا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹائٹینک کی غلطیوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ٹائٹینک کو مزید قابل اعتماد بنانے کے لیے ٹائٹینک کے کیپٹن کو یہ ایڈوائس کی گئی تھی کہ ٹائٹینک نے اپنا یہ سفر 7 دن کے اندر مکمل کرنا ہے، یعنی ٹائٹینک کا یہ سفر 17 اپریل کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ ٹائٹینک کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ٹائٹینک کی ریپوٹیشن میں کوئی بھی کمی نہ آئے، اور اسی ڈیڈ لائن کے چلتے ٹائٹینک کے کیپٹن نے اس کی سپیڈ شروع سے ہی بہت زیادہ تیز رکھی، اور یہ تھی ٹائٹینک کی پہلی سب سے بڑی غلطی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں ٹائٹینک نے ساؤتھ ہیمپٹن کے کنارے کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب دور تک نیلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹائٹینک کو اب اپنا سفر شروع کیے 3 دن سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، اور 1-2 جگہوں پر سٹاپ کرنے کے بعد یہ ٹائٹینک مسلسل 72 گھنٹوں سے سفر کر ہی رہا تھا۔ ناظرین، 14 اپریل 1912 کا دن تھا جب سمندر انتہائی پرسکون تھا، اور ہر طرف دھند بھی چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت کم ہو چکی تھی۔ اور اسی رات ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتے ہوئے ایک آئس برگ کی اطلاع دی گئی، اور یہ اطلاعات ٹائٹینک کے وائرلیس آپریٹر سے مس ہو گئی، اور وہ بھی ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے، اور یہ تھی ٹائٹینک کی دوسری سب سے بڑی غلطی۔ چونکہ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا اور سب سے لگژریس جہاز تھا، اس لیے اس میں بہت سی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی گئی تھیں، اور اس ٹائٹینک میں بہت سے VIPs بھی موجود تھے، اور جہاز کا تقریباً 80% کرو ان VIPs کی خدمت میں مصروف تھا۔ ناظرین، جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی بہت زیادہ تیز رکھی گئی تھی، اور راستے میں ان سے ایک امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی، لیکن جہاز کو ڈوبنے سے اب بھی بچایا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک کے پہرے دار ہر وقت الرٹ تھے، اور وہ کیپٹن کو کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے بالکل ریڈی تھے، لیکن ان کے پاس ایک ضروری چیز نہیں تھی، اور وہ تھی دوربین، جس سے وہ دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ناظرین، ٹائٹینک کے پہرے داروں نے آئس برگ کی اطلاع اس وقت دی جب وہ آئس برگ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نارملی اٹلانٹک اوشن میں جہازوں کو ان آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے جہاز ان آئس برگ کو آسانی سے ٹیکل کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ اسے آسانی سے پار کر لیں گے۔ ناظرین، ٹائٹینک کی ڈائریکشن تبدیل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، کیونکہ ٹائٹینک اب آئس برگ کے بالکل نزدیک آ چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹائٹینک ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور اس میں پانی بھرنے لگا۔
ٹائٹینک کو بچانے کے اب بھی چانسز موجود تھے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے ہی ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرائے گا تو آئس برگ خود ہی ٹوٹ جائے گا، اور شاید ہوتا بھی ایسے اگر ٹائٹینک تیسری غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ ٹائٹینک کو بناتے وقت جو ریوٹس استعمال کی گئی تھیں وہ سٹیل کی بجائے آئرن کی تھی۔ ان ریوٹس کا کام جہاز کے بڑے بڑے پارٹس کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا اس کا نیچے والا حصہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کی چونکہ ٹکر اس آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اس کا نیچے والا حصہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور ٹائٹینک کے نیچے والے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ آئس برگ سے اس شدید ٹکر نے ٹائٹینک کے پورے کرو ممبرز کو بالکل الرٹ کر دیا، اور سارے کسی بھی صورت سے نمٹنے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ جوزف برو بھی الرٹ ہو چکے تھے۔ ناظرین، جوزف برو ہی وہ شخص تھا جس نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا چاہ کے بھی اسے نہیں ڈبو سکتا۔ آئس برگ سے ہونے والی ٹکر اتنی شدید تھی کہ اب ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، اور یہ جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تھا۔ اس جہاز کی پرواہ کیے بغیر ٹائٹینک میں موجود تمام پیسنجرز کو بچانے کا کام شروع کر دیا تھا، اور ٹائٹینک کی آپریٹنگ ٹیم نے مختلف سگنلز بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ جب تک کوئی جواب آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں بٹھا کر ریسکیو کرنے کا کام جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، ٹائٹینک میں تقریباً 32 لائف بوٹس کی کیپیسٹی موجود تھی، لیکن نیگلیجنس کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی تھیں، اور یہ تھی ٹائٹینک کی چوتھی بڑی غلطی۔ پورے ٹائٹینک میں ایک خوف کا ماحول تھا اور سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ناظرین، 2:18 پر ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی تمام روشنیاں بجھ چکی تھیں، اور جہاز آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائیوں میں جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا اور سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 30 منٹ کا وقت لگا تھا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جس جگہ پہ ٹائٹینک ڈوبا تھا وہاں پانی کا ٹمپریچر آلموسٹ -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ یہ کہ ٹمپریچر اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر یہاں پانی میں کوئی گر جائے تو وہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر میں ہی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا اور رہتی دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ ایزی ورلڈ کی اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔